صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتساهلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے رمضان کا ایک بہترین مہینہ عطا فرمایا ہے. پچھلی دفعہ بات چل رہی تھی کہ رمضان کے مہینے میں جو اس آیت میں 3 اللہ پاک نے اسٹیپ بتائے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، یعنی تمہاری جانوں پر، کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہ مشقت والا حکم تم پر ہی نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. تو تقوی کے بارے میں ایک لفظ صفت تقوی نہیں ہے بلکہ تقوی جو ہے وہ میں نے پیچھے دفعہ کہا تھا 62 صفات کا نام تقوی ہے. تو وہ صفات قرآن کے اندر ہی درج کی گئی ہیں. تو اتنی صفات وہ یہ مومنین کی صفات ہے. مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن جو ہے وہ یہ 62 صفات والے کا نام مومن. ایک نبی ان کے اندر جو صفات ہوتی ہیں 72 صفات، وہ تو نبی ہوتا ہے، وہ کسی وقت عرض کریں گے. لیکن یہ ہے کہ 62 صفات ہوں تو یہ مومنین کی علامت میں سے ہے کہ یہ مومن ہے. تو اس کو کہا گیا ہے لعلکم تتقون. تو روزے کی وجہ سے ایک انسان کے اندر جب تقوی پیدا ہوتا ہے اور اس تقوی کے اندر یہ صفات کا حامل ہو تو سمجھو اس کو تقوی کا لقب دیا جاتا ہے، متقی ہے. تو وہ سارا روزے کے اندر اللہ نے چھپایا ہوا ہے کہ تم روزہ رکھو جیسے میں نے کہا ہے، مشقت اس میں ہے، صبر کر کے جیسے پہلی امتوں نے رکھے وہ بھی صبر کرتے رہے، کئی نے نہ کیا. لعلکم تتقون، یقیناً تم متقی بن جاؤ گے. متقی کیا ہے؟ پہلی 4 صفات سورۃ بقرہ کے شروع پہلے رکوع میں ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو ادا کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. رزقنا رزق کے معنی میں نہیں ہے، اعطیناہم ينفقون، تو جو تمہیں عطا کیا ہے اللہ نے اس کو خرچ کرو. مال بھی عطا کیا ہے، جان بھی عطا کی، صلاحیتیں بھی عطا کی، ان کو خرچ کرو دین کے اوپر. مما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو تم پر نازل کیا گیا ہے قرآن کو اس پر بھی تم کرو، اور پہلی کتابیں جو نازل کی گئی اس پر بھی. یہ 4 صفات مومنین کی ہیں. اس کے بعد پھر سورۃ توبہ کے اندر الطائعون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ 10 صفات کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ پاک نے خرید لیا ہے کیا؟ تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اس سے پہلے کی تو یہ ملا کے 10 صفات. تو اب انسان کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری صفات رکھی. اگر بہت سارے اللہ اپنے اس کے اندر مادے رکھے، اگر یہ برائی کی طرف جانا چاہے تو برائی کی طرف چلے گا، وہ چیزیں برائی کی طرف استعمال ہوں گی. اگر اچھائی کی طرف جانا چاہے گا تو وہ چیزیں اچھائی کی طرف استعمال ہوں گی.
تو یہ روزے کا جو ملخص ہے نا، جو لب لباب، جو مقصود حاصل ہے، مقصود وہ تقویٰ ہے. تو تقویٰ کیا ہے؟ تو یہ 62 صفات کا نام ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوری انسانیت کا امام بنایا تھا. کس وجہ سے؟ وہ یہ صفات تھی ان کے اندر اعلیٰ درجے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 30 حصے، یعنی ان کو صفات کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب اللہ اپنے ابراہیم علیہ السلام کو ان صفات کے ساتھ آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پورا کر دکھایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں نے تمہیں ساری انسانیت کا امام بنا دیا. تو یہ حضرت ابن عباس رئیس المفسرین وہ فرماتے ہیں وہ کس وجہ سے بتایا؟ وہ صفات تھی. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، سورۃ النجم کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دکھایا. وفا، پورا کر دکھایا. وہ کیا تھی؟ اللہ نے ان کو ان صفات میں مبتلا فرمایا تھا. وہ 10 سورۃ توبہ کے اندر ہے، 10 سورۃ احزاب ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ تو وقت قلیل ہونے کی وجہ سے، ورنہ مسلمین کی جو تشریح ہے مطیعین سے کرتے ہیں، اطاعت والے. مؤمنین کی تشریح موقنین سے کرتے ہیں، یقین والے لوگ. یقین تو تھوڑا دنیا کے اندر، اللہ کی ذات کے ساتھ یقین ہو جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لو كان لابن آدم حبة من خردل من اليقين مشاعر الماء، کہ اگر انسان کا، ابن آدم کا ایک رائی میں خردل من اليقين، ایک رائی کے دانے کے برابر میں یقین بن جائے، مشاعر الماء، وہ پانی میں چلنا شروع کر دے. صحابہ دریا دجلہ کے اوپر چلے ہیں اور دریا دجلہ کو انہوں نے منجمد کر دیا. صحابہ جا رہے ہیں، یقین تھا. صحابہ دنیا کے اعتبار سے بڑے سادے تھے کہ جب ان کے سامنے گندم کی روٹی آئی، وہ پتلی بنتی، جو کی روٹی بنتی، تو وہ ہاتھ صاف کرنے لگے. شاید یہ رومال ہے، وہ یہ روٹی ہے. اخروٹ سامنے آیا تو شاید یہ پتھر ہے، مگر نہیں، یہ اخروٹ ہے. اور آسمانوں سے مدد اتر رہی دیکھ رہے ہیں، مدد آ رہی. ایسا یقین تھا. دنیا کی سادے تھے لیکن آخرت کے معاملے میں یقین تھا ایسے کہ اللہ کی مدد اتر رہی ہے، اتر رہی. ایک غزوے کے موقع کے اوپر صحابہ بہت سارے غزوات کرتے جا رہے ہیں، فتح کرتے جا رہے ہیں. اب اس میں لشکر سے توڑ ہو گئے. اب اگلے دن مار کا لڑنا ہے، آپس میں توڑ ہوا. صحابہ کسی بات میں چکر چھڑی، رنجش ہو گئی، دلوں میں فاصلہ آ گیا. جب دلوں میں فاصلہ آ گیا، اگلے دن لڑنا ہے. امیر لشکر نے بتایا، سمجھایا اور آپ کو اللہ سے مانگا. اللہ نے فرما دیا، یعنی اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ امیر لشکر ان کے دل کے اندر لکھا ہوا مدد نہیں آئے گی، جنت مل جائے گی، جنت مل جائے گی. شہادتیں ہونے کی تمہاری صبح، جنت چلے جاؤ گے، مدد نہیں ملے گی. دنیا میں مدد نہیں. کیوں؟ دل بکھر چکے تمہارے. اب صبح ہوا تو ایسے جس گھروں کے اندر دو بھائیوں کے، دو بہنوں کے، شوہر اور بیوی دل بکھرے ہوئے ہیں. کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے. کوئی بھائی بولتے ہیں 7 سال گزر جاتا ہے، کاروباری تھوڑا، بچے آپس میں لڑ گئے اور بچوں کے لڑنے کی وجہ سے بھائی بولتے نہیں ہیں. بیویاں عجیب طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. 4 دیواری ہے، اس کے اندر طبیعت میں فاصلے ہے، کہاں برکتیں نازل ہیں. اتنا بڑا اسلام کا مارکا آگے اشارہ خواب میں آ گیا کہ مدد نہیں مل سکتی، فتح نہیں پا سکتے. ہاں شہادت مل جائے گی، جنت میں چلا جاؤ، لیکن مدد اور فتح نہیں مل سکتی. ایسے کام دل جڑ کے ہوتے ہیں.
جن کے گھروں میں دل نہیں جڑے وہ کاروبار صحیح نہیں کر سکتے، صرف گزارے کو ان کو ملے گی اندر بات نفارے کریں. تو یہ موقنین تو میں مختصر کر رہا ہوں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ مؤمنین موقنین کے معنی یقین ہو. تو یہ سورۃ احزاب کی 10 آیتیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ 10 صفات سورۃ توبہ کے اندر ہے، 10 احزاب کے اندر، 10 سورۃ فرقان کے اندر، 13 فرقان کے اندر. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ایک سی کہ جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑے بچھڑ کر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں، سینہ تان کے چلتے ہیں. اور پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، جب وہ جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ قالوا السلام، سلام کہتے ہیں. یہ سلام تسلیم کے معنی میں نہیں ہے، تسلم کے معنی میں کہ آگے سلامتی کی بات کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل سے ان سے مخاطب ہوتا ہے، جاہل سے مراد سخت طبیعت والا، بھائیوں میں ایسا ہوتا ہے، ایسے ماتھے پر بل ڈال کے ہر وقت بات کرتے ہیں، بھائی کیا ہے عجیب طریقے سے بات. تو یہ جاہل مخاطب ہے تم سے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اور سلام، اس کو یہ نہیں کہنا بھائی سلام جاؤ، نہیں، بلکہ یہ تسلم کیا معنی ہے؟ سلامتی کی بات کرو، سلامتی کی بات. ادفع باللتی ہی احسن کا معاملہ کرو کہ تو اگر وہ برے طریقے سے بات کر رہا ہے تو اچھے طریقے سے بات کرو، سلامتی کی بات کرو، وہی معاملہ ختم ہو. پھر کیا ہے؟ قرآن نے کہا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تمہارے اور اس کے درمیان جو سخت دشمنی ہوگی، دلی دوستی میں بدل جائے گی. اس بات میں صرف اتنی بات، اس نے غلط سخت کہا ہے، تم نرم کرو، بس یہ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور یہ لوگوں کی صفات کیا ہے کہ یہ لوگ راتوں کو اٹھتے ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں سجدوں میں گزار دیتے ہیں، رکوع میں گزار دیتے ہیں، قیام کے اندر راتیں گزار دیتے ہیں. یہ مومنین کی صفات ہے. اب یہ طاقت آتے ہیں، آخری اشرا ہے، سونے کی ضرورت نہیں، دن میں سو جتنا سو، رات اللہ کی بات ہے. کل بھی عرض کی ہے کہ اس امت کے جو سردار ہیں، اس امت کے سردار ایمان والے نہیں ہیں، عہدے والے، ڈگری والے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو سردار ہیں یہ حافظ قرآن اور راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے، یہ میری امت کے سردار ہیں. تو یہ مومنین کی صفات. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. پھر وہ یہ دعائیں کرتے ہیں، ان کی صفات ہے مستقل. جیسے ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ عذاب نار سے بچا. یہ مومنین کی صفات میں سے ایک دعا بہت مانگی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. یہ برا ٹھکانہ ہے، اس سے جو چھٹکارے کی دعا مانگتا ہے یہ مومنین کی صفات میں داخل ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. ایک یہ صفات ہے مومنین کی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، نہ کمی کرتے. یہ نہیں کہ ہم کمی کرتا رہے، اسراف نہیں کرنا، دونوں. وکان بین ذلک قواما، وہ درمیان میں رہتے ہیں، میانہ روی میں، نہ اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ اسراف کے زمرے میں آ جائے، فضول خرچی ہو جائے، نہ اتنا کم کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ تقوی. لم یقتر، یقتر
ولم یسرف، یسرف کہتے ہیں اسراف نہیں کرتے، یا پھر کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں کرتے، بلکہ حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فقہ الرجل علی معیشت قصدہ علی معیشتہ، من فقہ الرجل، آدمی کی سمجھداری ہے، یہ حدیث پاک، آدمی کی سمجھداری میں سے یہ ہے کہ وہ اپنا خرچ میانہ روی سے کرے، یہ آدمی کی سمجھداری ہے۔ اس حدیث سے اس قرآن کی آیت کے تحت یہ حدیث سمجھ کہ والذین، مومنین کی صفات کیا ہے، اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، کبھی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، وہ درمیان میں رہتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کو پکارتے ہیں الہا آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما۔ تو یہ دو صفات اس آیت میں ہے، اللہ کے علاوہ عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی، ایک آدمی آیا، اس نے آگے ایک بزرگ تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت، اللہ پاک نے بہت زیادہ عطا کیا، جب وہ انتقال ہوا تھا، حالانکہ جسم عام تھا ان کا، یعنی گندگی سے بھی تھوڑا سا نیچے تھا، یعنی کوئی اس طرح سفید رنگ نہیں تھا، انتقال ہوا تھا تو یہ جگہ بالکل سفید ہو چکی تھی، یہ ساری، کہ عالم تھے، حافظ تھے اور بڑے ولی تھے، پیر تھے، ان کے پاس ایک عرب آیا، آگے پوچھا کہ میں جب عبادت کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نیت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نہیں، ایک دم چوک نہیں، عبادت صرف اللہ، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، ایک ہی بات یہ، ولا یدعون مع اللہ الہا آخر، نہیں وہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو، مومنین کی صفات کا ہے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ اس کے بعد ومن آمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ بس یہ لوگ جو ہیں جب ایمان لائے، نیک اعمال کرے، تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان کی ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ ایک تو نا حدیثیں سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی نیکیوں اللہ پاک برائیوں کو نیکیوں سے بدل دوں، قرآن کہہ رہا ہے من آمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس سیئات کو حسنات میں بدل دیں۔ ایک یہ مومنین کی صفات کا اللہ پاک نے بتایا اس آیت کے اندر دو۔ اس کے بعد وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ آیت ہمارے اوپر فٹ ہو، ساری ہیں، یہ تو خصوصی ہو کہ فرمایا مومنین وہ ہیں والذین لا یشهدون الزور، یہ برائی کی مجلسوں میں نہیں جاتے، وہ یہاں کھڑے ہیں، وہاں کھڑے ہیں، وہ ادھر بیٹھے ہیں، وہ ادھر چلے تو تاش کھیل رہے ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے قبا تاش بھی کہتے ہیں، جس نے اس کو کھیلا اس نے اللہ اس کو عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جس نے یہ تاش اور شطرنج، قبا نرد شیر جس کو کہتے ہیں، جس نے کھیلا اس نے خنزیر کے گوشت یا پخانے میں ہاتھ کو ملوث کیا، وہ اس کے ہاتھ میں خنزیر کا گوشت اور پخانا ہے، تاش کا پتے بڑے، یہ تو اس آیت میں یہ والذین لا یشهدون الزور، کہ وہ ایسی مومنین کی صفات ایسی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے، وَإِذَا مَرُّوا، جب ایسی مجلسوں سے قریب گزرتے ہیں، مَرُّوا كِرَامًا، چپ کر کے گزر جاتے ہیں، کیوں ان کو حقیر بھی نہیں جانتے، اگر وہ لگے ہوئے کیا کر سکتے ہیں، دل میں دعا کرے حقیر بھی نہ جانتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ان کو حقیر نہ جانتے ہیں۔ اس میں چھوٹا سا واقعہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، ایک آدمی نے شراب پی لی تھی، پہلے لوگوں کو چاہے برائی بھی کرتے تھے، ان کو دین ضرور آتا تھا، دین کی سمجھ ضرور تھی، اگرچہ عمل کرنا نہ کرنا بعد کا موضوع ہے، شراب پی کے دو نشے میں بیٹھا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے ہیں، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جملہ بولا، جیسے
اسے حقیقت سامنے آتی ہے، یہ دیکھو کیسے بلا میں پڑا ہوا ہے، شراب پی کے، یہ نشہ کر، انجیکشن لگا، یہ پاؤڈر پی، تو گزرے کیسے پڑا ہوا ہے، اس نے سن لیا، اس نے ایسے ایک آنکھ کھولی، انہوں نے کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ اس نے شہید نہیں پائے پڑا کہ جب مومنین کی صفات یہ ہے کہ جب وہ کسی بری چیزوں سے گزرے تو مرو کرامت کے ساتھ بڑی نرمی اور کریمانہ انداز میں گزرتا ہے، حقیر قسم کے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شدیدہ ہو گئے، تیزی سے یہ دیکھو آیت پڑھ رہے ہیں شہیدہ، ہم کو بھی یہ سمجھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، ایک دفعہ وہ گزر رہے تھے تو بری مجلس تھی، تو انہوں نے وہ اثر چپ کر کے آرام سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کیا فرمایا اس بات پر کہ بری مجلس ہے، برا نہیں جانا، چپ کر کے چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کریم لوگوں میں سے ہو گئے، کریم لوگوں میں سے ہو گئے، یہ قرآن نے کہا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ کرامہ کریم لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، ایک یہ صفات ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے، مومنین کے سامنے پڑھی جاتی ہے، رکھی جاتی ہیں، تو یہ اندھوں کی طرح نہیں اس پر گرتے، بلکہ سوچ سمجھ کے متوجہ ہو کے سن کر عمل کرتے ہیں۔ تو کہ جو اللہ کی بات ہو رہی ہو، سو رہے ہو، اللہ کی بات ہو رہی ہو تو ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ مومنین کی صفات کی دعا مانگتے ہیں اے اللہ کہ میرے اہل یعنی ازواج اور میرے بچے، ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ مومنین کی صفات میں داخل ہے، یہ ضرور دعا کرنی چاہیے۔ ہم بیٹوں کو دیکھ کر غصہ آ جاتا ہے، کیوں یہ دعا نہیں کرنی کہ بیٹوں کو دیکھیں دل ٹھک جائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ چھوٹے ہوتے تو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتے، جب بڑے ہو جاتے ہیں اس وقت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو دین پر عمل کریں گے تو آپ تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ ہے متقی، یہ ساری صفات کا نام تقویٰ ہے، ایک چیز کا نام تقویٰ نہیں۔ تو اس لیے روزے رکھو گے، تلاوت کرو گے، ذکر کرو گے، سب کچھ کرو گے تو اللہ سے مانگو گے، اللہ پاک ان صفات کی طرف آئے۔ تو لوگوں کو تو پہلے یہ صفات بتائی نہیں جاتی نمبروں میں کہ ہمیں مومنین ہے کس لیے پیدا ہوئے، یہ صفات کے حامل ہم نے بننا ہے۔ ان صفات کو کوشش، یہ صفات جیسے ایک آدمی بیکام کی کوشش کرتا ہے، پورا سال محنت کرتا ہے، بیکام کی ڈگری ملتی، پھر آدمی کسی اور کی کوشش کرتا ہے، ایم اے فلاں بھائی یہ کوشش کرو میری نمازوں میں دھیان، میری تلاوت میری ٹھیک ہو جائے اور میں استغفار کرنے والا بن جاؤں، فلاں ہو جائے، راتوں کو اٹھنے والا بن جاؤں۔ صفات میں یہ ایک صفات آ گئی، گڈ لگا دیا، 62 صفات ہے کہ یہ ایک آ گئی، یہ آ گئی، یہ صفات آ گئی، یہ آ گئی، یہ آ گئی۔ دیکھیں میرے اندر کون سی صفات آ گئی، اپنا محاسبہ کریں، پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے اندر ان صفات کا ہونا ضروری۔ اس کو مومن کہتے ہیں، اس کو متقی کہتے ہیں، جس کے اندر یہ صفات ہو، اس کی مشق کریں، کوشش کریں کہ یہ صفات۔ کاروبار میں کتنی کوشش کریں، ایک آدمی گلا بناتا ہے، کہتا ہے یار گلے میں کافی بچت ہے، ٹھیک ہے، ساتھ سے بھی بنا، پھر آگے بڑھتا ہے، سیدھی بنا لے، فلاں چیز بھی بنا، یار ہم اپنے بارے لگا لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لوگوں سے جو لے کے دیتے ہیں تو کر لیتے ہیں، یار بارے لگاتے ہیں، پھر جو راڈ لیتے ہیں لوگوں سے اپنی بٹھی لگا لیتے ہیں، اس کا تابع کا راڈ بھی بنا لیتے ہیں، سر آگے بڑھتا ہے، یہاں نہیں آگے